وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے دیتا، لیکن جب اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا تو ہمیں ایک سبق سکھایا۔ اگر ہم وہ سبق سیکھ لیں اور یاد رکھیں تو بہت سی الجھنوں سے بچ جائیں گے، ورنہ خواہ بحث مباحثے مناظرے مباحلوں میں الجھے رہیں گے۔ ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا۔ جو لینے والا ہوتا ہے وہ مانگتا ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ فریادی ہے، وہ مانگنے والا ہے، اور دینے والا وہ سخی ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اصل اختیار ہوتا ہے دینے والے کا، لینے والا وہ صاحب اختیار نہیں ہوتا۔ وہ انگریزی کا جملہ ہے کہ بیگرز ہیو نو چوائس، یعنی جو بھکاری ہوتے ہیں ان کے پاس انتخاب کا حق نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں تو بھیک میں یہ چیز لوں گا، یہ نہیں لوں گا۔ تو ان کو تو جو بھیک مل جائے انہیں اسی پر اکتفا کرنی ہے۔ تو وہ جو ہمارا رب ہے وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، اور وہ ہے بھی قادر مطلق، وہ ہے بھی مختار کل۔ جو ویسے بھی قادر مطلق ہو، مختار کل ہو، اور ہو بھی دینے والا، تو پھر اس کے اختیار میں تو کوئی کلام ہو نہیں سکتا۔ اور ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ اسی نے دیا ہے نا، اس کے دیے بغیر تو کسی کو کہیں سے کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، نہ جانے کیوں لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ شاید ہم اہل سنت اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے یا اولیاء کرام کے وہ طاقت مانتے ہیں، شان مانتے ہیں، مرتبہ مانتے ہیں، تو شاید ہم اس لیے اس طرح مانتے ہیں کہ جی اللہ کے دیے بغیر ان کو کچھ مل گیا۔ جو کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کسی کو کچھ مل سکتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ سب کچھ عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو یہ چیز خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جیسے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ غزوہ بدر کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں پر فلاں جو شہزور ہے ان کا نامور سردار اس کی لاش ہوگی۔ اور غزوہ بدر کے بعد وہ تمام باتیں جیسی آقا کریم نے فرمائی تھی اسی طرح صحیح ثابت ہوئیں۔ تو اب وہ عالم دین جو ہیں، جو سنی، وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے آقا کریم کا یہ علم کہ جو آقا کریم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ تو وہ جو دوسرے مسلک کے عالم بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں آقا کریم کے علم کی کیا بات ہے، وہ اللہ نے وحی کر دی تھی، ان کو پتہ چل گیا۔ اب دیکھیے یہ فساد، دیکھیے بھئی اگر وحی کر دی تھی تو ہم نے کب انکار کیا ہے کہ وحی نہیں کی تھی؟ بھئی ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ اللہ کے بتانے سے علم ہے نا، اللہ کے بتائے بغیر تو علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چاہے وہ باقاعدہ وحی کر کے وہ علم عطا فرمائے یا ویسے ہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے پردے اٹھائے، یہ تو اس کی مرضی کی اختیار کی بات ہے، لیکن بہرحال اللہ وہ علم عطا فرماتا ہے تو کسی کو علم ملتا ہے، ورنہ تو کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ اللہ نے وحی کر دی تھی اس لیے علم، تو بھائی اس سے ہمارے ایمان اور یقین کی نفی تو نہیں ہوتی۔ ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ اللہ کے عطا کرنے سے علم ملتا ہے۔ تو چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ لوگ برگلانے اور بہکانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ولیوں کی شان اس طرح مانتے ہیں کہ اس کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ بالکل پکا اور سچا یہ یقین ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے عطا کے صدقے میں ہے، اور جس کو اللہ نہ دے اس کو کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ سمجھیے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایک صاحب بحث کر رہے تھے، وہ ٹرین کا معاملہ ہے، میں پورا واقعہ کیا سناؤں۔
تو کہنے لگے جی بتائیے آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ میں نے کہا ظاہر ہے قرآن پر ایمان نہیں ہوگا تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے تو پھر اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور آپ کبھی یا مشکل کشا پکارتے ہیں، کبھی یا غوث پکارتے ہیں، یا داتا پکارتے ہیں، یا دستگیر پکارتے ہیں، یا خواجہ پکارتے ہیں، تو اگر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ حضرات مکرم، ان سے کوئی توقع رکھنا، کوئی امید رکھنا، اور یہ تمام چیزیں یہ بڑی سادہ اور آسان سی باتیں ہیں، ان کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، صرف عقل کو ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے، عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کو اگر کوئی شک ہو مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سوچئے، کوئی شخص آپ کے پاس آئے کہے کہ جناب آپ کے ایمان کا امتحان ہے، وہ کیسے؟ وہ کہے کہ جناب یہ بتائیے کہ اگر آپ کا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر آپ کی موت ابھی لکھی ہے تو کیا کوئی بچا سکتا ہے آپ کو؟ نہیں۔ اور اگر نہیں لکھی تو کیا کوئی مار سکتا ہے آپ کو؟ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس نے اس وقت آپ کی موت لکھی ہے تو آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اس نے اس وقت آپ کی موت نہیں لکھی تو آپ کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو یہ شیشی ہے زہر کی، ذرا تھوڑا سا زہر کھا کے دکھائیے، اگر اس نے آپ کی موت ابھی لکھی ہے تو آپ زہر نہ کھائیں تب بھی مر جائیں گے، اور اگر نہیں لکھی تو یہ شیشی کیا پوری بوری کھا لیں زہر کی تب بھی نہیں مریں گے۔ تو اب آپ کے امتحان ہے آپ کے ایمان کا کہ آپ یہ کھا کے دکھائیں تاکہ پتہ چلے واقعی آپ کا اللہ کی ذات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ اگر اس نے موت رکھی ہے تو آئے گی، نہیں رکھی تو نہیں آئے گی۔ کیا خیال ہے اگر اس طرح کوئی ہمارا ٹیسٹ لینے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک ناکام ہو جائے گا، اور ہونا چاہیے بھی صحیح۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم اس کو جواب دیں گے کہ بھائی رب کائنات نے اپنے کرم سے ہمیں عقل بھی دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اگر اس نے یہ زہر ہے، زہر میں مارنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے نا، زہر نہیں مار سکتا، لیکن جب اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے تو اب اس کا انکار کرنا یہ بھی حماقت ہے۔ اس لیے ہمارا یہ منصب نہیں ہے کہ ہم امتحان لیں کہ جناب یہ اللہ نے موت رکھی ہے نہیں رکھی، ہمیں تو اس کو ماننا ہے، اور جس کو اس نے فائدہ پہنچانے کی طاقت دی ہے اس کو بھی ماننا ہے، اور جس کو نقصان پہنچانے کی قوت دی ہے اس کو بھی ماننا ہے۔ اور میں بڑے سادہ آسان لفظوں میں اسی بات کو ایک اور انداز سے بھی بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھئی یہ بتائیے، ہمارا شیطان ہمارا دشمن ہے نا، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، ہمیں راندہ درگاہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں گناہوں کی دلدل میں گھسیٹتا ہے، یہ سب کرتا ہے۔ اور کیا خیال ہے اس میں کچھ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے دنیا جو برائی کی طرف جاتی ہے وہ شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہوتی ہے نا۔ اگر شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا تو شیطان سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی جب وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اللہ نے کیوں کہا ہے اس سے بچو؟ جب اللہ نے حکم دیا ہے اس سے بچو تو ماننا پڑے گا کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ورنہ ہمیں اللہ اس سے بچنے کا حکم کیوں دیتا؟ ابلیس کو یہ طاقت نقصان پہنچانے کی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا نا کہ بھئی فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس اکڑا کھڑا رہا۔ جب وہ مردود ہوا، ملعون ہوا، راندہ درگاہ ہوا، تو اس نے کہا مولا اگر مجھے مہلت ملے گی نا میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا کتنی مہلت چاہیے؟ اس نے کہا قیامت تک کی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے قیامت تک کی تجھے مہلت ہے، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ تو دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، تو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر سکے، مکر و فریب کے جال بچھا سکے، میرے بندوں کو ورغلانے اور بہکانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کر سکے۔ یہ اتنی طاقت تجھے دیتا ہوں، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔
اب یہ ابلیس کو یہ طاقت دی دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کی، کوئی معمولی طاقت ہے؟ اور دی ہے اس نے، یہ تو قرآن گواہ ہے نا۔ اب بتائیے جس کو جو دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں؟ پہنچا تو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابلیس کو یہ طاقت نقصان پہنچانے کی اللہ نے دی ہے، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اگر تم اس کے چکر میں آؤ گے تو بھگتنا پڑے گا، پھر جہنم کی ایندھن بنو گے، پھر اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ بنو گے۔ تو ہمیں بتا بھی دیا۔ اب اگر ہم جان بوجھ کے اس کے مکر و فریب کے شکار ہوں، اس کے نے جو گناہوں کا راستہ ہمیں دکھایا ہے ہم اس کو اختیار کریں، رب کی نافرمانی کریں، حکم دولی کریں، تو پھر اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو خود مار رہے ہیں نا۔ اللہ نے تو ہمیں بتا دیا، اس نے بتا دیا یہ راستہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے۔ اچھا اگر نفع نقصان ہم نہ پہنچا سکتے ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر شخص اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ بتائیے نیکی کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ گناہ کریں گے تو نقصان ہوگا یا نہیں؟ تو ہر شخص نیکی اور گناہ پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ قادر تو ہے۔ اگر قدرت نہ ہو تو پھر تو جبر ہو گیا، پھر تو ہمارے لیے سزا جزا کا کوئی مفہوم ہی نہ رہا۔ بھئی سزا جزا کیا ہے؟ اگر ہم نیکی کرنا ہمارے اختیار میں نہ ہو اور گناہ کرنا ہمارے اختیار میں نہ ہو تو پھر ہمارے لیے سزا جزا کا تصور ہی نہیں رہتا۔ سزا جزا تو تبھی ہوگی نا جب ہم نے گناہ کیا ہے تو سزا ملے گی، ہم نے نیکی کی ہے تو اجر ملے گا۔ فرشتوں کے لیے کوئی اجر تو نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکی کرنا ان کی مجبوری ہے، ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آئی کہ اگر کوئی پیدائشی اندھا ہو، پیدائشی آنکھوں سے معذور ہو، نابینا ہو، اور کسی کو کہے کہ میں نے آج تک کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا، تو لوگ کہیں گے بے وقوف، بھائی تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تیرا کیا کمال ہے؟ بھائی کمال ہوگا تو اس کا ہوگا جو بری نظر سے دیکھ سکتا ہو پھر نہ دیکھے، تو جو گناہ کر سکتا ہو پھر نہ کرے تو اس کے لیے اجر ہے نا۔ لیکن جو گناہ کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اس کے لیے تو کوئی اجر نہیں۔ تو انسان گناہ کر سکتا ہے، اسی لیے تو اس کے لیے سزا ہے گناہ کی۔ وہ نیکی کر سکتا ہے، اسی لیے تو نیکی کا اجر ہے اس کے لیے۔ تو حضرات مکرم پتہ یہ چلا ہر بندہ اپنے آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہر بندہ اپنے آپ کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر قرآن میں اس بات کا کیا مفہوم ہوا کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے؟ پھر اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقتاً نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے۔ جس کو نفع پہنچانے کی طاقت اس نے دی ہے وہ پہنچا سکتا ہے، جس کو نقصان پہنچانے کی طاقت اس نے دی ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے طاقت دیے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اصل میں مفہوم تو یہ تھا، ہم لوگ خامخواہ الجھ گئے، ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیے، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دی۔ بھئی ہم سب مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں کہ اللہ نے جس کو نفع پہنچانے کی طاقت دی ہے وہ نفع پہنچاتا ہے، جس کو نقصان پہنچانے کی طاقت دی ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کو ماننا یہ عقل کا تقاضا بھی ہے، یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ اور اگر یہ نہ مانے تو پھر سزا جزا کا تصور ہی باطل ہو جاتا ہے۔ تو حضرات مکرم ہم نبیوں کو ولیوں کو مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، یہ طاقت دی ہے۔ اور ابلیس کو یہ جو طاقت دی، اتنی طاقت دی، میں نے ابھی بتایا دلوں میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے یارو۔ یہاں پہ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ صرف ایک جملہ اگر سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں تو پھر بہکنے سے محفوظ رہیں گے۔ ذرا سوچئے، ابلیس اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ ظاہر ہے دوست تو نہیں ہو سکتا نا اللہ کا، اللہ کے دوست تو ولی کہلاتے ہیں نا، ولی اللہ۔ تو ابلیس ولی اللہ تو نہیں ہے، تو وہ اللہ کا دوست تو نہیں ہے، اس کو دشمن کہا جا سکتا ہے۔ سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، راندہ درگاہ ہے، ملعون ہے، مردود ہے، اس کو دشمن کہہ سکتے ہیں، دوست تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یارو ذرا سوچو، جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہو۔
جب اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے تو پھر دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی. تو جب ولی تو کہتے ہی دوست کو ہے. اب اگر تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، دیگر گوش حضور غزالی زبان. تو ولی تو کہتے ہی دوست کو ہیں. تو جو اللہ کا دوست ہے، اب لوگ بھی بیوقوفی کی انتہا کرتے ہیں نا. دیکھیے اگر کوئی شخص میری تقریر نہ سمجھ رہا ہو، میری بات نہ سمجھ رہا ہو، تو کئی اسباب ہو سکتے ہیں. یہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے. میں اردو بول رہا ہوں، آپ کو اردو صحیح سمجھ نہیں آتی، ممکن ہے. یا میں زیادہ مشکل اردو بول رہا ہوں، میرے الفاظ کا انتخاب بہت سخت ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کوئی وجہ ہو سکتی ہے میری بات آپ نہ سمجھے. لیکن کوئی بندہ خود اپنی بات نہ سمجھے، اس کو تو حماقت ہی کہیں گے نا. تو اللہ جب کہتے ہو کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، تو ولی کہتے ہیں دوست کو. تم کہہ رہے ہو اللہ کے دوست کچھ نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے. ایک ایس ایچ او کا، ایک ڈی ایس پی کا دوست تو بہت کچھ کر سکے، ایک معمولی افسر کا دوست تو بہت کچھ کر سکے، اور جو اللہ کا دوست تھا اس کے بارے میں کہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیسی حماقت انگیز بات ہے. تو ظاہر ہے کہ حماقت کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور حماقت پر بحث مباحثے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. بحث مباحثہ تو عقل کا کام ہے نا. تو حماقت کی بات پر کیا بحث مباحثہ ہونا ہے. اس سے تو یہ کہا جائے گا کہ میاں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ. حضرات مکرم، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے جو شان دی ہے وہ ماننا، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے. دیکھیے میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی، ذرا اس کے پس منظر میں ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا کہ، معاف کیجئے کون سی آیت پڑھی تھی اب ذرا ذہن پہ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں. یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے، اللہ فرما رہا ہے، وہ دل سے متقی ہوتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بظاہر آپ کے سامنے تقوی کا لباس پہن کے آ جائے، متقی بن کے آ جائے، وہ جناب بڑا پارسا، اس نے ڈھونگ رچایا ہو نیکی کا، پارسائی کا، عبادت گزار ہونے کا، حقیقتاً وہ عبادت گزار نہ ہو، حقیقتاً وہ نیک اور پارسا نہ ہو. لوگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے وہ چہرے پر نقاب چڑھا لیتے ہیں اور روپ بہروپ کے وہ ماہر ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو بعض اوقات بیوقوف بھی بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دل سے متقی ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی تقوی و طہارت کا کوئی لبادہ نہیں اوڑھا ہوتا، کوئی روپ بہروپ نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ حقیقتاً دل سے متقی ہوتے ہیں. اب یہاں پر ذرا اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں کبھی تو مقامات کی صورت میں ہوتی ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں، قرآن کہہ رہا ہے، مقامات کی صورت میں. کبھی اللہ کی نشانیاں عمارات کی صورت میں ہیں. خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ مسجد اقصی اللہ کی نشانی ہے. مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. مقابر اولیاء یہ اللہ والوں کی یہ مقابر، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اور کبھی اللہ کی نشانیاں وہ اللہ کے محبوب بندوں کی صورت میں ہوتی ہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیے اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، اس کی قدرت، اس کے اختیار وہ ہمارے سامنے تو اس طرح نہیں ہے. بے شک کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے چونکہ اللہ کو نہیں دیکھا، اس کے دست قدرت کو نہیں دیکھا، اس طرح اس کی طاقت اور اختیار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ اس کی مخلوق کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے ہم دوستوں کو بتاتے ہیں کہ نبی جو ہے معجزہ دکھاتے ہیں نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ کام کیسے کر کے دکھا سکتے تھے جو اللہ کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. تو وہ اللہ کی نشانیاں کبھی اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی صورت میں ہوتی ہیں،
اچھا یہ ممکن ہے کہ کوئی بحث کر رہا ہو کہ 11ویں شریف کی محفل تھی، آپ نے کھینچتان کی اللہ کے ولی کو اللہ کی نشانی بنا دیا. چلیے اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. نشانی کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک گھسا پیٹا پرانا سا لطیفہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جناب دو دوست بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے دوسرے سے یار یہ اپنی انگوٹھی تو مجھے دے دو. اس نے کہا کیوں دے دوں بھائی؟ اس نے کہا میرے پاس تمہاری نشانی ہوگی نا، جب بھی میں دیکھوں گا تم یاد آ جاؤ گے. اس نے کہا نہیں میں انگوٹھی تو نہیں دے رہا، جب بھی خالی انگلی دیکھو گے نا میں یاد آ جاؤں گا. نشانی کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو دیکھ کر کوئی نشانی والا یاد آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے. آپ نے سنا ہوگا ہمارے بارے میں لوگ محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، حضور غزالی زماں کی نشانی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو دیکھتے ہیں تو حضور غزالی زماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، ان کی یاد دل کے آنگن میں اتر آتی ہے. تو نشانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جس کو بھی کہیں کہ بھئی فلاں کی نشانی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کو دیکھ کے اس کی یاد آ جائے گی. اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ آقا یہ بتائیے ولیوں کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، قرآن نے ان کی عظمت بیان کی ہے، تو ذرا ہمیں ان کی پہچان بتا دیجیے، پہچانے کیسے؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہ میرے آقا کریم کا فرمان ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، کسی اور عالم کی، کسی فقیہ کی، کسی مجتہد کی بات نہیں ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے، میرے آقا کریم فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور ظاہر ہے کہ نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ زبان رسالت کا فرمان ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی وہ دل سے متقی ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ یہاں پر نشانیوں کی عظمت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نشانیوں کی تعظیم کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے ولی تو اللہ کی نشانی ہے نا. میں نے ابھی بتایا آقا کریم کا اپنا فرمان الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہوئے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ دل سے متقی ہوتے ہیں. انہوں نے تقوی و طہارت کا لبادہ نہیں اوڑھا ہوتا، بھیس نہیں بدلا ہوتا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چہرے پر چہرہ نہیں سجایا ہوتا. وہ سچ اب حقیقتاً متقی ہوتے ہیں. یارو کون ہوتے ہیں حقیقتاً متقی؟ جن کے تقوی کی رب کائنات گواہی دے رہا ہے اور قرآن میں گواہی دے رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرنے والے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جب اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرنے والوں کا یہ مقام ہے تو ذرا سوچئے خود اپنے اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جگر گوشہ حضور غزالی زماں، حضور حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، فضان حضور غزالی زمان، فضان حضور غزالی زمان. سبحان اللہ. اور حضرات مکرم یہاں پر ذرا تعظیم کا فلسفہ سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی. اب یہ بات ذرا اوپر سے گزر گئی ہوگی، سمجھ نہیں آ رہا ہوگی صورت بے صورت یہ کیا فلسفہ ہے بھائی، کچھ پلے نہیں پڑا. چلیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید کا ہم سب احترام کرتے ہیں یا نہیں؟ مسلمان ہیں نا، قرآن کا احترام کرتے ہیں. اور فقہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کو، کلام قدیم کو اگر معاذ اللہ جان بوجھ کر ٹوائلٹ میں لے جائے، بیت الخلاء میں لے جائے، تو یہ اللہ کے کلام کی توہین کر رہا ہے نا وہ. اور اللہ کے کلام کی توہین کرنے والا وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے فقہ کا مسئلہ ہے کہ کوئی قرآن مجید کو معاذ اللہ اٹھا کر قرآن مجید کو بیت الخلاء لے جائے تو یہ کلام قدیم کی توہین ہے، اور اس کے صلے میں وہ اس کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے.
یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ اب یہ بتائیے کہ قرآن مجید جو صحیفہ ہے، جو کتاب ہے، جو نسخہ ہے قرآن کا، وہ اٹھا کر لے کے جائیں تو یہ سزا ملے گی۔ اب یہ بتائیے حافظ کے سینے میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس کو تو ٹوائلٹ جانے سے کوئی نہیں روکتا کہ اس کے سینے میں بھی قرآن ہے، اور قرآن مجید کو ٹوائلٹ میں لے جانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حافظ اگر وہاں جائے گا تو یہ گناہ ہو جائے گا، پھر حافظ صاحب کو تو باندھ کے رکھو، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن مجید جو اٹھا کر لے جایا گیا ہے وہ قرآن کی کتابی صورت ہے، وہ قرآن کی کتابی صورت ہے، اور حافظ کے سینے میں جو قرآن ہے نا وہ بے صورت ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، کوئی جسامت نہیں، کوئی ماہیت نہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی حجم نہیں، اور تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو قرآن کی کتابی صورت ہے، اگر اس کی معاذ اللہ آپ اس طرح توہین کریں گے، ٹوائلٹ میں اٹھا کے لے کے جائیں گے تو اس پر سزا ہوگی، لیکن حافظ کے سینے میں قرآن وہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے وہاں پر یہ فتویٰ نہیں لگے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ فقہ کا ہے، وہ جو جن کو معلوم ہے سبحان اللہ، اور جن کو نہیں معلوم انہیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ بنیادی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کی اگر معاذ اللہ کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں جب اس پر غسل فرض ہو، اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کفر تک لے کے جاتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یعنی قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ناپاکی کی حالت میں یہ تو اس سے کہیں آگے کا گناہ ہے۔ صرف اگر کوئی شخص جس پر غسل فرض ہے، اگر وہ اس ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی آیت پڑھے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ بتائیے ہمارے کمروں کے اندر عام طور پر یہ کچھ آیات قرآنی کے تغرے لگے ہوتے ہیں، جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عام طور پر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے کمرے میں صبح سو کے اٹھتا ہے اور اسے غسل کی حاجت ہے، اس کی نظر پڑی وہ جناب اس تغرے پر، تو جیسے ہی نظر پڑی اس نے وہ پڑھ لیا یا نہیں پڑھا؟ ظاہر ہے اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو نظر پڑتے ہی اس کے ذہن میں تو آ گیا نا یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لکھا ہے، لیکن اس کو سزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو پڑھا ہے وہ آواز کی صورت میں ظاہر نہیں ہوا، وہ ذہن میں ہے نا، وہ بے صورت ہے، اس کی کوئی صورت نہیں بنی، اور تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ تو جب تک وہ تلاوت آواز کی صورت میں ظاہر نہ ہو اس وقت تک فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یاد رکھیے تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ اب یہ بتائیے اللہ کی کوئی صورت ہے؟ وہ شکل سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، نقش و نگار سے پاک ہے، لب و رخسار سے پاک ہے، خد و خال سے پاک ہے، چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ قد و قامت سے پاک ہے، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، وہ ان تمام اعتبارات سے پاک ہے، وہ ہر شکل اور صورت سے پاک ہے، اس کی کوئی صورت نہیں، اور تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ اب بتائیے ہم اللہ کی تعظیم کیسے کریں؟ تو یہاں پر وہ حدیث پڑھیے، من رآنی فقد رآ الحق، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا۔ انا میراث جمال الحق، ارے اس کے حسن کا آئینہ تو میں ہوں نا، اس کے حسن کے جلوے میرے چہرے کے آئینے میں جھلکتے اور چھلکتے ہیں، تو میرے آقا کریم کو دیکھنا وہ اس کو دیکھنا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے آقا کریم اس بے صورت کی صورت ہیں، اور تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ کی تعظیم کیسے کرو گے؟ تو آقا کریم اس بے صورت کی صورت ہے، پتہ یہ چلا سرکار کی تعظیم کرو گے تو تعظیم اس کی ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بھاری اعتراض ہو سکتا ہے
اور میری یہ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اپنے راستے کے کانٹے میں خود چن کے چلوں. اور ویسے بھی جنہوں نے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے انہیں یاد ہوگا کہ یہ ان کی خاص عادت تھی، وہ اپنی بات پر جو اعتراض ہوتا تھا خود کر کے اس کا جواب دیتے تھے، دوسروں کو موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ اعتراض کریں. تو اعتراض بڑا وزنی ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ آپ نے کہا جی تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی، اور خدا تو صورت سے شکل سے پاک ہے. لیکن ہم اہل سنت، ہم پر کوئی الزام لگائے تو اس کی مرضی، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. یہ ہمیں لوگ الزام دیتے ہیں جی قبروں کے پجاری ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی پیر و فقیروں کو خدا مانتے ہیں. میں یہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ اہل سنت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی کو صرف تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے تب بھی حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے کرے تو وہ شرک ہے. تو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں. اور سجدہ بذات خود تعظیم ہے، اور غایت درجے کی تعظیم ہے، انتہائی درجے کی تعظیم ہے. تو اب جب سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہم تو اس بے صورت خدا کو سجدے کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی. تو سارا آپ کا فلسفہ ہی یہاں پہ ختم ہو گیا. وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. آپ نے جو کچھ یہ عمارت کھڑی کی تھی دلائل کی، وہ سب دھڑام سے گر گئی. میں عرض کروں گا ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. رب کائنات جانتا تھا کہ میرے بندے ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ تعظیم صورت کی کر سکتے ہیں، بے صورت کی نہیں کر سکتے. اس لیے اس نے ہمیں سجدے کا حکم بھی بعد میں دیا. پہلے ہمارے سامنے ایک صورت رکھی. پہلے وہ مسجد اقصی کی صورت میں تھی، بعد میں وہ بیت عقیق خانہ کعبہ کی صورت میں ہے. اب وہ خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے خانہ کعبہ مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے. یہ ذہن میں رکھیے، بہت باریک سا فرق ہے. لیکن یہاں ایمان کا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ کو سجدہ کرے تو مشرک ہو جائے گا. سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے. خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے. سجدہ اللہ کے لیے ہے. یہ ہماری مجبوری تھی. ہم چونکہ سجدہ ہم تعظیم صورت کی کر سکتے ہیں، بے صورت کی نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے ہمارے سامنے یہ پتھروں کی اور یہ اینٹوں کی ایک عمارت، ایک صورت سامنے رکھی، اور گویا یہ فرمایا اے میرے بندو تم چونکہ بے صورت کی تعظیم نہیں کر سکتے، اس لیے تم یہ اس بیت عتیق کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کر لیا کرو. ارے دیکھنے والا کہے سجدہ کعبے کو ہے، اور جاننے والا سمجھ جائے کہ سجدہ خدا کو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ حضور غزالی زمان. تو اسی طرح تعظیم کرو مصطفیٰ کی. ارے دیکھنے والا کہے کہ تعظیم مصطفیٰ کی ہے، اور جاننے والا کہے کہ عبادت خدا کی ہے. تو حضرات مکرم، یہ تمام چیزیں اپنے اپنے ذہن کے مطابق ہوتی ہیں. کسی کا کیا نقطہ نظر ہے، کوئی کس طرح سمجھتا ہے. دیکھیے آج کل تو عالم یہ ہے کہ لوگ سرے سے کرامتوں کے ہی منکر ہوئے ہوئے. نہیں، یہ کرامتیں وغیرہ سب بے تکی بات ہے. یہ جناب یہ ساری دنیا یہ قوانین فطرت کے مطابق چلتی ہے. یہ جناب یہ اللہ کو نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے قانون بنا دیے ہیں، بس ان قوانین کے مطابق چلتے ہیں. ان قوانین کو وایولیٹ کرنا، ان کے خلاف ہونا، یہ جناب کہتے ہیں جناب یہاں پہ بیٹھا بیٹھا کوئی شخص کہاں پہنچ سکتا ہے. یہ سب بیکار ہے. یہ قوانین فطرت کے خلاف، یہ کرامتیں، یہ سب ذہنی اختراع ہے، لوگوں کی خوش عقیدگی ہے، اور گھڑے گھڑائے فسانے ہیں، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. چلیے میں سائنس کی روشنی میں ذرا اس کا تھوڑا سا ذکر کروں. اب دراصل بات یہ ہے، دن رات کی تقریریں کر رہے ہیں نا، تو سچی بات یہ ہے مجھے اب یاد نہیں رہتا کہاں کون سی بات کی ہے، کون سا نقطہ بیان کیا ہے، کیا نہیں کیا. اگر کہیں کوئی ریپیٹیشن ہو، کوئی بات دہرا دی جائے تو کوئی حرج نہیں.
ظاہر ہے روٹی بھی تو آپ دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، کبھی نہ ملے تو شکایت کرتے ہیں، ملنے پر تو نہیں کرتے. اور روٹی جو ہے وہ جسمانی غذا ہے، اور یہ جو دلائل ہیں اور یہ جو قرآن اور حدیث ہے یہ روحانی غذا ہے. تو اگر روحانی غذا بھی بار بار مل جائے تو اس میں بھی شکایت تو نہیں کرنی چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں چونکہ اب آج کل کا دور ینگسٹرز کا دور ہے، نوجوانوں کا دور ہے، ماشاءاللہ وہ پڑھے لکھے بچے ہیں، تو ان کو ان کی فریکوینسی پہ سمجھائیں گے تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی. میں جو بات کر رہا ہوں کوئی لمبی چوڑی آگے کی سائنس کی بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ جی اتنا وہ تحقیق کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے کیا پلے پڑے گی. یہ جو میں قاعدہ قانون بیان کرنے لگا ہوں یہ ہم نے میٹرک میں پڑھا تھا، اور جو چیزیں ہم نے میٹرک میں پڑھی تھی آج کل تو لوگ 6ٹھی 7ویں میں پڑھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ دنیا کی ہر چیز حرارت سے پھیلتی ہے اور ٹھنڈک سے سکڑتی ہے، ایسا ہی ہے. اور سائنس پڑھنے والے بچے جنہوں نے میٹرک تک بھی سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ پانی کا بیہیویئر اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پانی جو ہے اس کو ٹھنڈا کرے پہلے تو وہ سکڑتا ہے، لیکن جب 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے ٹھنڈا کریں، کیونکہ وہ فریز ہوتا ہے 0 ڈگری پہ، تو 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک تو وہ پھیلتا ہے. جب اس سے نیچے ٹھنڈا کریں تو وہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھنڈک ہے لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے اب شرنک نہیں ہو رہا، سکڑ نہیں رہا، بلکہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں ایک جس نے سائنس نام کو نہیں پڑھی بلکہ الف بے بھی نہیں پڑھی، میں اس سے بھی یہ بات منوا سکتا ہوں. وہ کیسے؟ آج کل ماشاءاللہ تقریباً گرمیوں کا موسم ہی چل رہا ہے تو ٹھنڈا پانی ہر ایک کی طلب ہوتی ہے، تو اگر باقاعدہ ٹھنڈا پانی نہ ہو تو ہم برف ڈال کے ٹھنڈا کرتے ہیں. اب یہ بتائیے جب آپ پانی میں برف ڈالتے ہیں تو برف پانی کے اوپر تیرتی ہے یا نیچے بیٹھ جاتی ہے؟ اوپر تیرتی ہے. اگر برف بھاری ہوتا تو نیچے بیٹھ جاتی، لیکن نیچے نہیں بیٹھتی، یہ پانی کے اوپر تیرتی. اوپر تیرتی ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ پانی سے ہلکی ہوتی ہے، وزن میں ہلکی ہوتی ہے، تبھی تو اوپر تیر رہی ہے نا. تو ہلکی کیوں ہے؟ یہ ٹھنڈک سے پھیلی ہے اس لیے ہلکی ہوئی ہے. اگر یہ سکڑتی تو بھاری ہوتی نا، تہ میں بیٹھتی، لیکن تہ میں نہیں جا رہی، اوپر جا رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ پانی کا بیہیویئر کائنات کی باقی تمام چیزوں سے ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے. باقی ہر چیز ٹھنڈک سے سکڑتی ہے اور پانی ٹھنڈک سے پھیلتا ہے. اچھا ایسا کیوں ہے؟ یہاں پر ہمیں سائنسدانوں نے رہنمائی کی. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جب سائبیریا کے علاقے میں جہاں سمندر بھی جم جاتے ہیں تو جب ٹھنڈک پڑتی ہے اور پانی جمنا شروع ہوتا ہے تو اگر وہ پانی سکڑتا رہتا تو وہ بھاری ہوتا، بھاری ہو کر تہ میں جاتا، تہ میں برف جم گئی، پھر اور ٹھنڈک پڑی، پھر اور پانی جمتا، وہ پھر بھاری ہوتا، وہ اور پھر تہ میں جاتا. اسی طرح جمتے 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 وہ تہ سے جمنا شروع ہوتا نا تو وہ اوپر تک آ جاتا. جب اوپر تک پانی جم جاتا تو اس میں جو مچھلیاں تھیں وہ کہاں جاتی؟ وہ تو مر جاتی نا، کیونکہ پانی تو نیچے سے اوپر تک جم گیا. لیکن اب چونکہ پانی ٹھنڈک سے پھیل رہا ہے، اب جب وہ جمتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا فریج میں آپ پانی رکھیں نا جمنے کے لیے تو پہلے اس کے اوپر لیئر جمتی ہے، ایسا ہی ہے. تو اسی طرح جب سمندر جمنا شروع ہوتا ہے تو پہلے وہ اس کے اوپر برف کی تہ جم جاتی ہے، پھر اور ٹھنڈک پڑی، کچھ اور تہ جم گئی، پھر اور ٹھنڈک پڑی تو اور تہ جم گئی. برف جمتے جمتے کئی فٹ موٹی برف جم جاتی ہے. اب جب کئی فٹ موٹی برف جم جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اوپر سے ٹھنڈک نیچے مزید نہیں جا سکتی، کیونکہ پانی کنڈکٹر نہیں ہے، وہ انسولیٹر ہے، یعنی اس سے حرارت منتقل نہیں ہو سکتی. جب منتقل نہیں ہو سکتی تو ٹھنڈک جہاں پہ ہے وہیں رہے گی، حرارت جہاں پہ ہے وہیں رہے گی، اب وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوگی. تو اس لیے جب 2-4 فٹ موٹی برف کی تہ جم جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ برف جو بھی جو ہے وہ اوپر ہی ہے، وہ نیچے اندر نہیں جم سکتی. جب اندر نیچے نہیں جم سکتی تو اندر پانی باقی رہتا ہے، وہ مچھلیاں اس کے اندر تیرتی رہتی ہیں. تو اللہ نے مچھلیوں کی زندگی بچانے کے لیے قانون فطرت بدل دیا ہے. پانی ٹھنڈک کی بجائے وہ سکڑنے کی بجائے پھیلتا ہے. یہ ایک
سائنسی حقیقت میں نے بتائی ہے، اور جو آپ میں سائنس پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہوگی، میں نے کوئی ان پر انکشاف نہیں کیا ہے، میں نے کوئی دور کی کوڑی نہیں لایا ہوں، لیکن جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مچھلیوں کی زندگی بچانے کے لیے اللہ قانون فطرت بدل سکتا ہے تو کیا اپنے محبوبوں کی عظمت اجاگر کرنے کے لیے قانون فطرت نہیں بدل سکتا؟ کیا مچھلیوں کی اوقات اور حیثیت اللہ کے محبوبوں سے بڑھ کے ہے؟ تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ اگر صرف مچھلیوں کی زندگی بچانے کے لیے رب کائنات نے قانون فطرت بدل دیا ہے تو اسی طرح وہ اپنے محبوبوں کی عظمت اور شان جتانے کے لیے وہ بھی قانون فطرت بدل دیتا ہے، اور اس قانون کے بدلنے سے وہ معجزے اور کرامتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے اللہ نے اپنے محبوبوں کی شان اجاگر کرنے کے لیے قانون بدل دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء، فضان حضور غزالی زمان۔ حضرات مکرم، یہ تو آپ کی محبت ہے، سچی بات ہے، ورنہ میری جو ذہنی کیفیت تھی میں اتنا بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بلکہ جب میں نے گفتگو شروع کی تھی آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ میں کسی باقاعدہ تقریر کے موڈ میں نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اسی طرح چند باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہ لوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے جو منتظمین ہیں یہ ان کا خلوص اور محبت ہے جنہوں نے مجھے اتنا بولنے پر آمادہ کیا ہے۔ اب آخر میں صرف ایک نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنے حساب سے جواب دے گا نا، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اپنی عقل ہے۔ کوئی کہے گا جناب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کہے گا جناب سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے، ملکی خزانے پر لوگ ہاتھ مارتے ہیں اور جناب یہ کرپشن کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا۔ کوئی کہے گا جناب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فحاشی اور بے حیائی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ سیدھے راستے پر نہیں رہتے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کے اچھے رشتے نہیں ملتے، وہ گھر میں بیٹھے بوڑھے ہوتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنے ضرورت کے حوالے سے بات کرے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، لیکن میں عرض کروں گا جتنے بھی مسائل ہیں، کوئی کہے گا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، کوئی کہے گا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، تو اس طرح مسائل تو بے شمار ہیں اور ہر ایک اپنے حوالے سے اپنے تجربے کے مطابق بتائے گا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اگر میں ان سب کو سمیٹ کر ایک جملے میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے۔ ہمارا قرار لٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے۔ یہ قرار اور سکون چھننے کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی کا سکون چھنا ہے غربت کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھنا ہے دولت کی فراوانی کی وجہ سے، کسی کا سکون چھنا ہے بے اولاد ہونے کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھنا ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے۔ اسباب مختلف ہو سکتے ہیں لیکن نتیجہ ایک ہی ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے۔ ہمارا قرار لٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے۔ اب یہ چھنا ہوا سکون، یہ لٹا ہوا قرار کہاں سے ملے گا؟ ایک گھسا پٹا پرانا سا لطیفہ ہے، شاید اس سے رہنمائی ملے۔ کچھ نوجوان جا رہے ہیں، سڑک پر دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص باپ دادا کی عمر کا وہ سڑک پہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ نوجوان کیوریس ہو کر، ذرا متجسس ہو کر پوچھتے ہیں بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹے سوئی گر گئی تھی وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ سوچتے ہیں بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، باپ دادا کی عمر کا ہے، مدد کرنی چاہیے۔ بابا جی ہم ڈھونڈ دیتے ہیں۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ اب یہ نوجوان ہیں، انہوں نے تو 1-1.5 منٹ کے اندر نگاہیں دوڑائیں، ہر جگہ دیکھ لیا، چھان پٹک لیا، کہیں کوئی سوئی نہیں۔ بابا جی یہاں تو کہیں بھی نہیں ہے سوئی، کہاں گری تھی؟ بابا جی بڑی معصومیت سے فرماتے ہیں بیٹا وہ گھر کے اندر گری تھی۔ بڑا طیش آیا، بڑا غصہ آیا، بابا جی خود پاگل ہیں یا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بابا جی یہ کیا مذاق ہے؟ سوئی گری تھی گھر کے اندر، ڈھونڈتے باہر ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں بیٹے وہ گھر میں تو لوڈ شیڈنگ تھی نا، اندھیرا تھا، میں بوڑھا آدمی ہوں، نظر میری کمزور ہے،
اور سوئی ویسے بھی کتنی چھوٹی سی چیز ہے. تو میں نے سوچا اس اندھیرے میں مجھ بوڑھے کو یہاں پر اندھیرے میں تو نہیں ملے گی سوئی، چلو باہر سڑک پہ چل کے دیکھو، وہاں بڑا اجالا ہے، روشنی ہے، شاید وہاں مل جائے. وہ بوڑھا بے وقوف تھا، عقل سے پیدل تھا، چیز گھر کے اندر تھی، ڈھونڈتا باہر تھا. لیکن مجھے یہ بتاؤ، یہ سکون اور اطمینان یہ آدمی کے اندر کی چیز ہے یا باہر کی چیز ہے؟ چیز تو اندر کی ہے. ڈھونڈتے باہر ہوں، کبھی زمین میں، جائیداد میں، مال میں، دولت میں، بینک بیلنس میں، آل میں، اولاد میں، کر و فر میں، تم تراق میں، صحت و عافیت میں، عزت و جاہ میں. چیز اندر کی ہے، ڈھونڈتے باہر ہو کیسے ملے گی؟ اندر ڈھونڈو وہی ملے گی، اور اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہوگا. اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہوگا. تو تمہارے اندر اجالا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ پھر میری مانو تو آقا کریم کی محبت کی شمع جلا لو، اور سرکار دو عالم کی الفت و چاہت کا الاؤ دہکا لو. یہ لٹا ہوا سکون، یہ چھنا ہوا قرار یہی دل کے آنگن میں مل جائے. سبحان اللہ. لیکن حضرات مکرم یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ محبت ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، لیکن اس کے امتحان پر ہم پورے نہیں اترتے. ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے محبوب کسی طرح ہم سے راضی ہو جائے. محبوب کی ناراضگی وہ تو بہت بڑی آزمائش ہے نا، بہت سختی ہے، وہ تو ہمارے لیے بڑا عذاب ہے، مشکل ہے. محبوب کی ناراضگی سے بڑھ کر کیا سختی ہو سکتی ہے؟ تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی طلب یہ ہوتی ہے اور تڑپ یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح محبوب راضی ہو جائے. تو ہم سب ماشاءاللہ اس شاق رسول کہلانے والے، سرکار کی الفت و چاہت کا دم بھرنے والے، اور جناب عشق رسول کے لیے محفلیں سجانے والے اور نعرے لگانے والے اور درود و سلام کے زمزمے بہانے والے اور یا رسول اللہ کی گونج مچانے والے اور میلاد کے جشن منانے والے. یارو جب آقا کریم سے محبت کی بات ہوتی ہے تو ہم تو جناب زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، لیکن کبھی کوئی کام کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ کام ضرور کرنا چاہیے، اس سے آقا کریم راضی ہوں گے، اور یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے ورنہ سرکار ناراض ہو جائیں گے. ہم اپنے اعمال پر نظر نہیں رکھتے، صرف دعووں پہ رکھتے ہیں. اور بلکہ اگر کوئی متوجہ بھی کرے نا کہ یار ذرا خدا کا خوف کرو، نماز پڑھا کرو، تمہیں نہیں پتا نماز پڑھو گے آقا کریم راضی ہوں گے، زکوٰۃ دیا کرو سرکار راضی ہوں گے، حرام سے بچا کرو سرکار راضی ہوں گے، شریعت پر عمل کیا کرو سرکار راضی ہوں گے. تو ماشاءاللہ ہم میں سے بہت سے اس شاق رسول سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم سے کوتاہیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں کیا فکر ہے، ہم تو عاشق رسول ہیں نا، بس آقا کریم پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. حضور والا یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے. اگر تم ان کو راضی کرنے کی خاطر اپنے نفس کو لگام نہیں دے سکتے، ان کی خوشنودی کی خاطر اپنے من کو نہیں مار سکتے، اگر آقا کریم کی رضا جوئی کی خاطر اگر تم حلال حرام کی تمیز برقرار نہیں رکھ سکتے، شریعت کی پابندی نہیں کر سکتے، تو پھر صرف نعرے ہیں، صرف باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں اب اس مزید تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ کہ اتنی بات اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر دھوکہ دیں گے تو خود اپنے آپ کو دیں گے، اللہ رسول کو نہیں دے سکتے. اس لیے آقا کریم سے محبت کا دم بھرنے والوں، سرکار کی الفت و چاہت کا اعلان کرنے والوں، محافل میلاد سجانے والوں اور درود و سلام کے زمزمے بہانے والوں، پھر شریعت کی پابندی بھی کیا کرو، حلال حرام کا فرق بھی ملحوظ رکھا کرو، نماز کی پابندی بھی کیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ صرف نعرے اور دعوے نہیں ہیں بلکہ ان کی کوئی حقیقت بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.